بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزیز دوستو، یہ بات ہے کئی ہزار سال پہلے کی۔ ایک گاؤں میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ اس کا ایک درویش دوست تھا جو نہایت نیک اور اللہ کا خوف رکھنے والا انسان تھا۔ بادشاہ ہر بات اپنے درویش دوست کی مانتا تھا، سوائے ایک بات کو چھوڑ کر۔ وہ یہ تھی کہ بادشاہ کو گاؤں میں جو بھی لڑکی اچھی لگتی وہ اسے اپنے محل میں بلوا کر اس کے ساتھ رات گزارتا۔ بادشاہ کا درویش دوست جو کہ ایک اللہ والا تھا، وہ بادشاہ کو بہت سمجھاتا کہ تم ایسا نہ کیا کرو، یہ غلط کام ہے اور بربادی کا راستہ ہے۔ اگر تمہیں لڑکیاں پسند آتی ہیں تو ان سے نکاح کر لیا کرو، ایسے زنا نہ کیا کرو ورنہ اللہ کی تم پر لعنت ہوگی۔ بادشاہ نے اپنے درویش دوست کو کہا کہ میں تمہاری یہ بات نہیں مان سکتا، ہو سکتا ہے تم ٹھیک بول رہے ہو، پر یہ میرا شوق ہے، میری مرضی میں جیسا کروں۔ درویش ہر بار اسی طرح بادشاہ کو سمجھا کر چپ ہو جایا کرتا تھا، کیونکہ وہ غریب تھا اور بادشاہ سے دوستی کے علاوہ اس کا بادشاہ سے اور کوئی رشتہ نہ تھا۔ وہ درویش اپنی چھوٹی سی جھوپڑی میں رہتا تھا اور اس کے پاس کوئی گھر بھی نہیں تھا۔ ایک بار گاؤں میں بڑا طوفان آیا جو کہ درویش کی جھوپڑی کو اڑا لے گیا۔ طوفان دیکھ کر بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو یہ حکم دیا کہ درویش کے گھر پہ جاؤ اور اس کو بلا کر میرے پاس لے آؤ۔ جب درویش کو بادشاہ کے سپاہی بلانے کے لیے آئے اور کہنے لگے کہ بادشاہ تمہیں اپنے محل میں بلا رہے ہیں، تو درویش نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ درویش بادشاہ کے سپاہیوں کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے تو درویش کی بیوی درویش سے بولتی ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تمہاری بادشاہ سے اتنی گہری دوستی ہے، وہ تمہیں ایک گھر کیوں نہیں بنوا دیتا؟ تمہارے پاس جو جھوپڑی تھی وہ بھی اڑ گئی، تم پہلے جھوپڑی کی مرمت کر لو، بعد میں جب وقت ملے تو بادشاہ کے پاس چلے جانا۔ درویش کی بیوی بادشاہ کے سپاہیوں کے سامنے درویش کو یہ ساری باتیں کہہ دیتی ہے۔ وہ درویش اپنی بیوی کی بات نہیں مانتا اور وہ سپاہیوں کے ساتھ بادشاہ کے محل میں چلا جاتا ہے۔ جیسے ہی بادشاہ کے سپاہی محل میں داخل ہوتے ہیں تو بادشاہ کو یہ بات بتانے لگتے ہیں کہ درویش کی بیوی آپ کو اس طرح بول رہی تھی کہ آپ کے پاس تو اتنا مال و دولت ہے، آپ درویش کو ایک اچھا گھر کیوں نہیں بنا کر دیتے؟ آپ تو درویش کے دوست ہو۔ سپاہیوں سے یہ بات سن کر بادشاہ درویش سے کہنے لگا کہ میں تمہارے لیے ایک گھر تعمیر کرواتا ہوں، اگر تمہاری اجازت ہو۔ تو درویش نے بادشاہ سے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میری بیوی نے آپ کے بارے میں غصے میں کچھ باتیں بولتی ہیں، پر وہ دل کی اچھی ہے۔ تمہاری بڑی مہربانی، تم مجھے کچھ بھی بنا کر نہ دو، میں جیسے ہی تمہارے محل سے واپس جاؤں گا تو اپنی جھوپڑی پھر سے بنا لوں گا۔ بادشاہ نے کہا تم نہیں چاہتے تو ٹھیک ہے، کل ہم لوگ شکار پر جا رہے ہیں تو تم بھی ہمارے ساتھ چلو گے۔ درویش نے بادشاہ سے کہا ٹھیک ہے۔ اگلے دن بادشاہ اور درویش شکار پر ایک جنگل میں پہنچ گئے۔ ایک موقع پر بادشاہ کو پیاس لگی لیکن پانی کہیں پر بھی نہیں تھا۔ بادشاہ نے درویش سے کہا کہ میرے لیے پانی تلاش کرو۔ اس کے بعد درویش پانی کی کھوج میں نکل پڑا۔ درویش چلتا چلتا ایک پانی کی ندی پر پہنچ گیا۔ جیسے ہی درویش پانی بھرنے کے لیے ندی کے کنارے پر بیٹھا تو اسے کنارے پر ایک پتھر کی مورتی دکھی جو کہ ایک عورت کی تھی۔ درویش جیسے ہی مورتی کے پاس گیا تو حیران ہو گیا، کیونکہ اتنی خوبصورت عورت کی مورتی اس نے آج تک نہیں دیکھی تھی۔ درویش مورتی کو دیکھ کر دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ اگر یہ مورتی بادشاہ نے دیکھ لی تو وہ ضرور خواہش کرے گا کہ اس مورتی کو زمین سے اٹھا کر میرے محل میں لے چلو۔ اس لیے درویش نے مورتی پر کچھ جھاڑیاں ڈال کر اسے چھپا دیا اور پھر بادشاہ کو اسی ندی پر لے آیا تاکہ وہ پانی پی لے۔ پانی پی کر بادشاہ نے درویش کو کہا تم جلدی سے جاؤ، کچھ لکڑیاں لے کر آؤ، ہم لوگ یہیں آگ جلائیں گے اور یہیں قیام کریں گے۔ درویش لکڑیاں جمع کرنے کے لیے چلا گیا۔ بادشاہ اپنی سوچ میں گم سم بیٹھا تھا کہ اس کی نظر اچانک ان جھاڑیوں پر پڑ گئی۔ بادشاہ کو لگا کہ ان جھاڑیوں کے پیچھے اسے کچھ نظر آ رہا ہے۔ جیسے ہی بادشاہ نے نزدیک جا کر جھاڑیوں کو ہٹایا تو اس نے دیکھا کہ ایک پتھر کی مورتی پڑی ہوئی ہے جو کہ ایک عورت کی تھی، اور اس مورتی کی خوبصورتی دیکھ کر بادشاہ کی آنکھیں لال ہو گئیں۔ اس وقت درویش بھی لکڑیاں لے کر وہاں آ گیا۔ درویش نے بادشاہ سے کہا کہ اس مورتی کو ہاتھ مت لگانا،
بادشاہ نے درویش سے کہا کہ میں تمہارا حکم ماننے کا پابند نہیں، میں تو اس مورتی کو اٹھا کر اپنے محل میں لے چلوں گا۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دے کر کہا کہ اس مورتی کو زمین سے اٹھا کر میرے محل میں لے چلو۔ درویش نے بادشاہ کے سپاہیوں سے کہا کہ اس مورتی کو ہاتھ مت لگانا، ورنہ ایسی آفت تم لوگوں پر آئے گی جسے دیکھ کر تم سب حیران ہو جاؤ گے۔ اس بات پر بادشاہ اور درویش کی ایک دوسرے سے لڑائی ہو گئی۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ درویش کو پکڑ کر کہیں دور لے جاؤ۔ درویش چلاتا رہا اور بادشاہ سے کہتا رہا کہ اس مورتی کو ہاتھ مت لگانا ورنہ تم پر عذاب آئے گا۔ بادشاہ نے درویش کی ایک بھی بات نہ سنی اور اپنے 2 سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس مورتی کو زمین سے اکھاڑو۔ جیسے ہی سپاہی زمین سے مورتی کو اکھاڑنے لگے تو اسی دوران زمین ہلنے لگی اور زلزلے کی صورت پیدا ہو گئی۔ آسمان پر بجلیاں چمکنے لگیں اور زمین نے اپنا منہ کھولا اور سب لوگ زمین کے اندر دھس گئے۔ یہ سب لوگ زخمی حالت میں زمین کے کافی نیچے جا چکے تھے اور ان سب کی موت طے تھی۔ اسی دوران ایک پنڈت جو کہ جادوگر تھا وہاں آیا اور بادشاہ کو بولنے لگا کہ تمہاری جرت بھی کیسے ہوئی ہماری مرضی کے بنا ہماری مورتی کو لے جانے کی۔ بادشاہ پنڈت کو بولنے لگا کہ یہ مورتی مجھے پسند آ گئی تھی، اس لیے ہم لوگ اسے اپنے محل میں لے جا رہے تھے۔ پنڈت جادوگر نے بادشاہ سے کہا کہ اب میں اس مورتی کے سامنے تم سب لوگوں کی بلی چڑھاؤں گا۔ تم لوگوں کی جرت کیسے ہوئی ہماری دیوی کی مورتی کو ہاتھ لگانے کی؟ یہ ہمارا خدا ہے، ہم سب لوگ اسی کو مانتے ہیں۔ تم مسلمان لوگوں نے ہمارے خدا کو ہاتھ لگانے کی جرت بھی کیسے کی؟ پنڈت جادوگر یہی باتیں بادشاہ کو سنا رہا تھا کہ بادشاہ دل ہی دل میں بہت شرمندہ ہوا اور اللہ سے معافی مانگنے لگا کہ میں نے بہت سارے گناہ کیے ہیں، مجھے لگتا ہے مجھے انہی کی سزا مل رہی ہے۔ آج کے بعد میں کسی عورت کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھوں گا۔ اور میرا درویش دوست سچ کہہ رہا تھا، اس مورتی کو ہاتھ لگانے سے خدا کا عذاب نازل ہوگا، اور ویسا ہی ہوا۔ بادشاہ بہت نادم تھا کہ اس نے اپنے خیر خواہ دوست کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا۔ بادشاہ اللہ سے دعا مانگنے لگا کہ ایک بار میں اپنے دوست کی شکل دیکھنا چاہتا ہوں، کسی طرح اسے میرے پاس لے آ۔ بادشاہ یہ دعا کر ہی رہا تھا کہ اسی وقت پنڈت کے ساتھ درویش بھی آ کر کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ درویش کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اسے کہنے لگا، میرے دوست تم کہاں چلے گئے تھے؟ مجھے اس وقت تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ درویش نے بادشاہ سے کہا کہ ہاں ضرور، میں اپنے دوست کو مصیبت میں چھوڑ کر کیسے جا سکتا تھا۔ پنڈت جادوگر درویش کو کہنے لگا کہ تم ان کی مدد مت کرو، ان لوگوں نے میری مورتی کو ہاتھ لگایا ہے، اس لیے انہیں تو سزا مل کر رہے گی۔ درویش نے جادوگر کو کہا، تم سب لوگ جس مورتی کی پوجا کرتے ہو اسے اپنے ہی ہاتھوں سے بناتے ہو، تو یہ تمہیں کیسے فائدہ دے سکتی ہے؟ تم اس سے مانگنا چھوڑ دو، یہ تمہارا خدا نہیں ہو سکتی، یہ تو ایک پتھر کی مورتی ہے جو کہ ہل بھی نہیں سکتی، اور میرا جو خدا ہے وہ بے جان چیز کو بھی زندہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ درویش یہ باتیں جادوگر سے بول ہی رہا ہوتا ہے کہ مورتی میں اچانک جان آ جاتی ہے اور وہ چلتے ہوئے پنڈت اور درویش کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ پنڈت جادوگر مورتی کو زندہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے اور درویش سے کہتا ہے کہ آپ کا جو خدا ہے وہ بے جان چیز کو زندہ کرنے کی طاقت بے شک رکھتا ہے، میں مانتا ہوں کہ تمہارا خدا ہی سچا خدا ہے۔ اس کے بعد وہ مورتی بادشاہ سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ اگر میں تمہیں اتنی پسند ہوں تو تم نکاح کر کے مجھے اپنے محل میں لے جا سکتے ہو۔ پنڈت نے یہ سب سنتے ہی کلمہ پڑھ لیا اور اللہ پر ایمان لانے کا فیصلہ کر لیا۔ بادشاہ نے اپنے تمام سابقہ گناہوں پر اللہ سے معافی مانگی اور وہ اس زندہ مورتی کو اپنے محل میں لے گیا اور اس سے نکاح کر لیا۔ پیارے دوستو، اسی لیے کہتے ہیں کہ اچھی سنگت ہمیشہ فائدہ دیتی ہے۔ ایک درویش کی وجہ سے ایک عیاش بادشاہ سیدھے راستے پر آ گیا اور ایمان کے راستے پر گامزن ہو گیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔